أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی شروع کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں. جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا
मुश्ताक अखीं किथे जा अड़ियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बात करेंगे मोहब्बत और निस्बत की। मोहब्बत पाकीज़ा लफ्ज़ है। जब सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, बातन भी बेदार हो जाता है, कशफ उठ जाते हैं, रूहानियत के दर्जात और मकामात हासिल होते हैं। निस्बत लगाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मोहब्बत जब इश्क हकीकी में होता है, इश्क की मजाजी भी उस शख्स के ताबे हो जाता है। लेकिन फितरत इंसान की पहले इश्क मजाजी में दाखिल होता है। अगर अल्लाह के इश्क में दाखिल हो जाए तो इसके मजाजी जो है, दुनिया की हर चीजों का जो इश्क है, हर दुनिया की हर चीजों के साथ जो निस्बत है, लगाव है, वो चीजें तमाम की तमाम जानदार और बेजान जितनी भी हैं, वो उस बंदे से इश्क करने लगती हैं, उस बंदे के साथ लगाव खुद ब खुद लगने लगती हैं जब वो अल्लाह से इश्क करता है। जब उसकी निस्बत अल्लाह से हो जाती है, लगाव अल्लाह से हो जाता है, तो कायनात की हर चीज उस शख्स से मोहब्बत करती है। मेरे आका है दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कायनात की हर चीज आपसे इश्क करती थी, करती है। बल्कि आपने अल्लाह से इश्क किया, अल्लाह ने आपसे इश्क किया, पूरी कायनात की हर चीज ने सरकार से इश्क किया। और जब इश्क होता है, उसकी निशानी भी होती है। पत्थर से इश्क कर हो जाए, निस्बत हो जाए, तो पत्थर को भी जबान लग जाती है, वो भी गुफ्तगू करते हैं अपने मशूक से। जानदार बेजान चीजें, जानवर, इंसान, चिंद, परिंद, हैवान, हवा, अनासर, तमाम की तमाम चीजें फिर अपने इश्क में उस शख्स से गुफ्तगू करते हैं। बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह हदीस ऐसी हैं जिनमें दरख्त, पत्थर, जानवर मेरे आका दो जहां से गुफ्तगू करते हैं। ये इश्क की निशानी है। मेरे आका दो जहान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे हैं, अल्लाह के नाम का प्रचार किया,
اللہ سے عشق کیا اور اللہ کا عشق کروایا ہے، اللہ سے نسبت کی اور اللہ سے نسبت کروائی ہے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے اور لوگوں کی لوگ لگوائی ہے، عشق حقیقی۔ اور جتنا عشق مزاجی تھا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں تھی، وہ خود بخود سرکار کے قدموں میں آ گئی، میرے آقا سے عشق کر بیٹھے۔ ایک بزرگ تھے، واقعہ ہے جو مثال کے لیے کافی اچھا ہے۔ انہوں نے دعا کی، وہ بہت وقت تک اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے سنا پڑا ہے کہ ہر چیز تیرے نام کا ذکر کرتی ہے، میرا کشف بیدار کر، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، کشف بیدار ہوا۔ وضو کرنے کے لیے اس وقت لوگ لوٹے میں پانی ڈال کے وضو کیا کرتے تھے، اس وقت لوٹے میں پانی ڈال کے وضو کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ لوٹے کو ہاتھ لگایا تو کشف بیدار ہو گیا، اس لوٹے میں سے بھی آواز اللہ کے ذکر کی آنے لگی، گھبرا گئے۔ جب پانی سے وضو کرے، پانی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنے لگے ہیں تو جائے نماز بھی جناب علی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جائے نماز بھی اللہ کا ذکر کر رہے، گھبرا گئے۔ باطن سے آواز آئی، اگر ہم کشف بیدار نہ کرے، تم لوگوں کا روزگار بند ہو جائے۔ روزگار کا مطلب پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی کے روزمرہ کے امور کام تمام جتنے بھی ہیں، جس چیز کو بھی جائے گا، ہر وہ چیز اللہ کا ذکر کر، گھبرا جائے گا۔ باتھ روم میں بھی جائے گا تو وہاں کی چیزیں بھی ذکر اللہ کر رہی ہوں گی، کئی چیزوں میں بندش آ جاتی ہے۔ یہ ایک مثال تھی کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ روز حشر میں جب اللہ پوچھے گا بندے سے، بندہ نہیں بتائے گا اپنے اعمال، اللہ پردہ کر دے گا، اب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، شرمانا بتا، پھر بھی نہیں بتائے گا۔ پھر اللہ اس کے جتنے اعضاء ہیں ان سے پوچھے گا، ہر اعضاء اپنی زبان کو لگ جائے گی، وہ بھی بات کریں گے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، ان کی اپنی بھی حص ہے، سننے کی، بولنے کی، خواہ جانتا رہے خواہ بے جان ہے، اور یہ عشق سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ عمل اکثر اوقات ہم جیسے، آپ جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی روٹین سے ہوتا رہتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ اگر کسی عورت نے کپڑے دھونے کے لیے مشین چلائی ہے تو اچانک وہ بیٹھی، اسے خیال آیا مشین لگتا بند ہو گئی ہے، وہ بھاگی جاتی تو واقعی مشین بند ہونے قریب ہوتی ہے، یہ مشین اس کی بند ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا لگاؤ ہوتا ہے اپنے کام سے، وہ مشین اس کو آواز دے رہی ہوتی ہے۔ جب گاڑی چلاتے تو اچانک بعض اوقات محسوس ہوتا ہے پٹرول کم ہے، میٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ واقعی گاڑی میں گیس کم ہو گئی ہے۔ یہ لگاؤ ہے، نسبت ہے۔ اور بھی بے شمار زندگی کے ایسے کام ہیں جن میں ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اچانک اس کی طرف خیال جاتا ہے، یہ کام دودھ رکھا ہے ابالنے کے لیے، وہ ادھر ادھر آ گئے، اچانک خیال، آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی۔ ہاں جی ہاں جی، وہ کیا ہے، وہ عشق ہے، نسبت لگاؤ ہے اس چیز کے ساتھ، یہ اس کے مزاجی ہوتا ہے۔
اور جب عشق حقیقی آ جائے، اللہ سے عشق، اللہ سے لگاؤ، تو ان چیزوں کی حصوں کو، وہ آوازوں کو بھی سن سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرتا ہے اس شخص پہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ شخص رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، بغیر سو جاتا ہے نماز پڑھے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ دیکھتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے کہ میرے آقا، جانور بھی آپ سے مخاطب ہو جاتے ہیں، پتھر بھی آپ سے مخاطب ہو جاتے ہیں، درخت بھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، سلام کرنے آتے ہیں، کہ آپ نے کچھ چلیے کیے تھے، کوئی ریاستیں باتیں کی تھی، گھر کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ نہیں، سو اللہ سے عشق کیا، اللہ سے لو لگائی، نسبت قائم ہوئی، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ متحد کر دی آپ کے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے یا یہ کام رہ گیا، اور یہ کام ہو رہا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ہمارا اس چیز سے لگاؤ ہے، اور یہی لگاؤ، یہی فکر، یہی سوچ، یہی عشق ہم اللہ کے ساتھ لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارا کشف بیدار کر دے گا خود بہت، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ایسے کیا کہتے ہیں، انکشافات ظاہر ہوں گے، ایسے مشاہدات حاصل ہوں گے کہ انسان وہ سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بند آنکھ ہوگی تو بند آنکھوں سے بھی باہر نظر آئے گا، کوئی چلا کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اللہ سے عشق ہے، کیونکہ اس کو صرف اللہ کا ڈر و خوف ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دوست ہوگا۔ جو اللہ کا دوست ایسا تو نہیں ہوتا نا چھوٹا موٹا، جو اللہ کا دوست، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو اس کا ایک مقام ہے، اس سے بھی اللہ سے عشق کرنے سے ہوگا۔ وہ عشق کے بارے میں کل بھی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بات کرو، اس سے گفتگو کرو، اور یہاں تک کہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم کو غلط کام کرنے لگتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے یہ نہ کرو، ہر کسی کو آتی ہے، کسی کو مدھم آواز آتی ہے، کسی کو تیز آواز آتی ہے، یا دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، کئیوں خواب کی شکل میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ جانچ کرنی ہوگی ہم کس مقام پہ ہیں، کسی چیز سے عشق کر رہے ہیں کہ اللہ سے عشق کر رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کے لیے گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اس سے گفتگو کرو اللہ سے، یہ بھی عشق کی نشانی ہے۔ کئی واقعات اولیاء اللہ بزرگوں کے ملتے ہیں، اللہ کے عشق میں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، کئی لوگ نے مجذوب کہہ دیتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں مست من، نہیں، یہ تو عشق کی بات ہے نا۔ باشعور انسان جس کو کانوں سے سنائی دے رہا ہے، آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، دماغ سے سوچ سکتا ہے، وہ کیسے مجذوب ہو سکتا ہے؟ مجذوب تو وہ جس کے حصے بند ہیں، جسم یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور ہے۔ جو اللہ کے ایسے ولی لوگ ہیں نا، مجذوب جو ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جن کے شعور بھی چل رہے ہیں تو وہ مجذوب نہیں ہے، عشق کا درجہ کھلا ہے، میرے آقا نے دکھایا کر کے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، روزمرہ زندگی جتنے بھی کام ہیں درست ہو جائیں،
اور تمام وہ چیزیں جو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گاڑی ہیں، گھر کا سامان ہے، باہر کا سامان ہے، ان کے ساتھ ہماری نسبت بن جائے ایسی، یہ ہمارے متحد اللہ تعالیٰ کر دے، متحد ہو جاتی ہے تو چیز کی کمی نہیں رہتی، وہ چیز، ہر چیز اس کو اللہ مہیا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں خود آتی ہیں اس کے پاس، اس کو کسی وسیلے سے، کسی طریقے سے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ایک روحانی معاملہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں جتنی بھی باتیں میں کروں گا، انوکھی باتیں اب میں کروں گا، عجیب و غریب باتیں کروں گا، کسی کسی کو شاید سمجھ میں آئے کہ یہ عشق کی بات ہوگی، اللہ سے لگاؤ کی بات ہوگی، کشف بیدار ہوں گے، اور کئی معاملات ہوں گے، دنیاوی حاجتیں پوری ہوں گی، آخرت میں درجات بڑھیں گے، یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ کیا سب اللہ سے عشق، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے آقا نے کچھ چلے کیے، کہ وسیمہ کو چلے کیے سرکار نے، نہیں، جنگلوں کو چلے گئے چھوڑ کے سب کو؟ نہیں، اگر غار حرا میں بھی جاتے تو واپس گھر ہی آتے تھے، کوئی چلے نہیں، کوئی ایسے عمل نہیں کیا جسے سب کو ترک کر دیا، جلالی جمالی پرہیز کیا یا فلانا کیا، یوں کیا، نہ، سب اللہ سے عشق کیا۔ غور تو کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو، آپ کی حیات مبارکہ پر غور کرو، آپ نے کیا کیا ہے؟ عشق کیا، پھر جو ملا اللہ سے اپنی امت کو بھی دے دیا، وہ خود بھی اس پہ عمل کیا۔ تو کہے نا کہ ان کا نبی تو یہ کرتا نہیں تھا، خود جناب علی نے امت کو دیا، نماز میری اللہ سے، نماز خود بھی پڑھی، دوسروں کو بھی دی، جو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا وہ خود بھی عمل میں لائے، وہ دوسروں کو بھی دیا۔ وہ چیزیں کیسے ملی آپ کو؟ اللہ سے عشق کرنے سے۔ سرکار کی شان بیان کرنے جاؤں تو بات ہی ختم نہیں ہوگی، میرے آقا کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، جن کو اللہ نے ہر چیز عطا کر دی۔ تو اگر ہم عاشق بن جائیں اللہ کے، اور اللہ کے عاشق تبھی بنیں گے نا جب ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے گی، جو باتیں انہوں نے بتائی ان پہ عمل کریں گے، وہ بھی عشق کے ساتھ، نسبت لگاؤ سچے دل کے ساتھ، نہ کہ یہ نہیں نماز کا وقت ہے چلو پڑھو جی، مسجد میں ایک دو بندے ہیں چلو پڑھ کے چلتے ہیں جی، جان چھوڑائی نماز میں، قرآن پڑھنا ہے صبح کے وقت پڑھیں گے تو فرشتے گھر آتے ہیں، قرآن بند نہیں کرنا ہے جی، ذکر کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، چلو جی صبح کو محفل ہے، اکیلے رہتے ہیں چلو گیدرنگ ملتی ہے محفل میں بیٹھتے ہیں، نہیں، عشق و ذوق ہو، کوئی بھی نیک عمل کرنا اس کے ساتھ عشق ہو، جب اس نیک عمل کے ساتھ عشق کرو گے سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کیا، اور میرے آقا دو جہاں سے عشق کیا، سمجھو اللہ سے عشق کیا، اور جب یہ عشق پروان چڑھتا ہے تو پھر عنایتیں ہوتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، یہاں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اگلے جہاں کے سنوارنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ جن کو زیادہ عقل شعور نہیں، وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ مل جائے، چلو ٹھیک ہے، اللہ نے وہ بھی دیتا ہے آپشن، یہ بھی اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ تمام باتیں تو انسان کو مصروف کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے غلاظتوں سے بچ جائے، وہ پاک صاف ہو کے اس جہان میں آئے جہاں سے یہ واپس سے جانا ہے، اور سب سے پاک صاف عمل جو ہے وہ عشق ہے، وہ عشق ذوق کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے وہ بڑا جلدی قبول ہوتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا عشق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے ہمیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ابو بکر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی تو آپ گا۔ جی شیخ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اور ہمارے حالوں پہ اس طرح رحم فرما کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کو معاف فرما دے. اور اے اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اور ہم اس محبت کا سوال کرتے ہیں کہ جو چیزیں تیری محبت کی طرف ہمیں لے جائیں. والعمل الذی یبلغنی حبک. اور اے اللہ ان عملوں کا تو اسے سوال کرتے ہیں کہ جو اعمال ہمیں تیری محبت کی طرف لے جائیں. اور اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری خشیت کا، تقوی کا. اے اللہ ہماری حالوں پہ رحم فرما اور ہمیں معاف فرما دے. اور اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اے اللہ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي